السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ، شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دو محترم، دو مقدس اور مبارک مہینے کے درمیان میں آتا ہے۔ شعبان کے مہینے سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ محترم ہے، قرآن سے ثابت ہے اس کی حرمت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کی عظمت۔ قرآن سے ثابت اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں رجب کے مہینے کو شمار کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ سنہ، اور رمضان کے مہینے کی برکت، اس کی تقدیس، رمضان کے مہینے کا مبارک ہونا، بابرکت ہونا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ان دو مہینوں کے درمیان میں شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کی بیویوں، ازواج مطہرات، پوری امت کی ماؤں کی جانب سے بہت سارے حضور کے تعلق سے اس مہینے میں حضور کے معمولات کے تعلق سے بہت سارے فضیلتیں، بہت ساری روایتیں مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس کو علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے، جمع کیے ہیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، پورا مہینہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، مکمل مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ حضور کی جتنی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات اور امت کی مائیں ہیں، ان سے بھی حضور کے تعلق سے مختلف روایتیں مروی ہیں۔
مختلف حدیثیں مروی ہیں۔ تو حضور کا اس مہینے میں روزے رکھنا، علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور بھی بیویاں، جن میں حضرت حفصہ بھی ہیں، ازواج مطہرات سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور، حضرت عائشہ سے مروی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سے ایک مرتبہ انہوں نے خود پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو شعبان کے علاوہ یا شعبان میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں، دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ پسند اور محبوب روزہ رکھنا اسی مہینے میں ہے؟ کیا یہی مہینہ آپ کو سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے محبوب اور پسندیدہ مہینہ یہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میری خواہش یہ ہے، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوں۔ اور حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ آپ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا آپ کو محبوب کیوں ہے، پسندیدہ کیوں ہے؟ حضور نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ میں اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا پسند کیوں نہ کروں، جبکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے موت کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کی لسٹ اور فہرست تیار کی جاتی ہے، موت و حیات کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں میں روزہ رکھنے کو کیوں نہ پسند کروں؟ حضور نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جب میری موت کا فیصلہ ہو، میری وفات کا فیصلہ ہو، میرے انتقال کا فیصلہ ہو، موت کی فہرست میں جب میرا نام آ جائے، تو میری خواہش یہ ہے کہ اس وقت میں روزے سے رہوں، نیکیوں میں مبتلا رہوں، نیکیوں میں مصروف رہوں۔ میری یہ خواہش ہے، موت کے فیصلے کے وقت میں روزے سے رہنا پسند کرتا ہوں، میری خواہش ہے۔ تو حضور سے یہ مروی ہے روزہ رکھنا، اور اس کی وجہ حضور نے خود بتا دیا، موت کے فیصلے کے وقت میں روزہ رکھنے کو بہت پسند کر لیتا ہوں۔ تو اب حضور نے جو روزہ رکھنے کو پسند کیا ہے، روزہ کثرت سے رہنا، اس کے مختلف وجوہات علماء نے بیان کیا۔ ایک وجہ تو جو حضور نے خود بیان کیا، موت کے فیصلے کے وقت روزہ رکھنے کو میں پسند کرتا ہوں۔ آج دیکھ لیجئے کون اپنے موت کے وقت، کون اپنے وفات کے وقت اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رہنے کو پسند کرتا ہے۔ موت کسی کو بول کر نہیں آتی، کہہ کر نہیں آتی۔ سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو ابھی چل رہا ہے کہ ایک صاحب، نہ جانے وہ اس کا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے یا بھائی ہے، وہ بھائی کا نکاح ہے، نکاح کا جشن منایا جا رہا ہے، گھر میں ہلدی کے دن چل رہے ہیں، ہلدی کا رسم چل رہا ہے، اور ہلدی کے رسم میں وہ جہاں سب کے سب اس کو پیر کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے چہرے کو، اس کے بدن کو ہلدی لگا رہے ہیں، اور اس پورے ماحول میں گانا بھی بج رہا ہے، بے حیائی کی چیزیں بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، ناچا بھی جا رہا ہے، اور وہاں پر ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ماحول چل رہا ہے، ایسا ماحول جس کے ذریعے سے، جس سے اللہ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، قہر جوش میں آ جاتا ہے۔
ایسے ماحول میں جب وہ شخص اپنی باری کے وقت ہلدی لگانے جاتا ہے، ایسے عین وقت میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کیسا غضبناک، اندوہناک، خطرناک ماحول ہے۔ عین گناہ کے وقت میں اس کی موت، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فلمیں دیکھتے دیکھتے مر گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کی حالت میں انتقال کر گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نام لینے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ مر گئے۔ تو موت کا وقت اگر آپ انبیاء کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے، یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا۔ حضور، انبیاء، رسول، ان کو اگر یہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وفات کے وقت ان کو بتا دیا جاتا ہو آپ کی موت فلاں دن ہوگی، فلاں وقت ہوگی، آپ کا انتقال فلاں جگہ ہوگا، فلاں وقت ہوگا، یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ممکن ہے مان لیا جائے کہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے القاء ہو جاتا ہے، اولیاء کو اللہ کی طرف سے اپنے انتقال کا القاء ہو جاتا ہے، مان بھی لیا جائے حضور کے تعلق سے، تو حضور نے جب یہ خواہش ظاہر کی موت کے وقت میں روزہ رکھنے کو پسند کرتا ہوں، اور موت کا فیصلہ اسی مہینے میں ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وفات کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جبکہ حضور کو اگر یہ مان لیا جائے کہ موت کا وقت ان کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی حضور نے امت کو سبق دینے کے لیے، اپنی قوم کو سبق دینے کے لیے، تا قیامت انسانیت کو اور مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، بوڑھوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ دیکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت کے فیصلے شعبان میں ہوتے ہیں، تو اپنے موت کے وقت میں تم یہ خواہش ظاہر کرو، اپنی تمنا رکھو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں مصروف رہوں، میں روزے سے رہوں، میں نماز میں رہوں۔ آج بہت سارے لوگ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میری موت ہو جائے، دعائیں کرتے ہیں، میں مدینے میں مرنے کو پسند کرتا ہوں، کعبے کے اندر میری موت آ جائے، نماز کے میں مشغول رہوں اور سجدہ ریز رہوں، سجدے کی حالت میں اللہ اللہ میری زبان سے نکلتے رہے، ایسی حالت میں میری موت ہو۔ بہت سارے لوگ آرزوئیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھی جائے تو مؤذن جب اذان دیتا ہے، اذان سن کر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کا وقت چلتا رہے گا، لوگ نماز ادا کرتے رہیں گے اور وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے مشغول دکھتے ہوئے رہیں گے۔ یہ حالت ہے۔ خواہش کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس پر چلنا، اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ الگ چیز ہے، کیونکہ جیسی زندگی گزاری جاتی ہے ویسی ہی موت آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تموتون کما تعیشون، تم ویسے ہی مرو گے جیسے تم زندگی گزارو گے، تبعثون کما تموتون، اور مرنے کے بعد ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسی تمہاری موت ہوئی۔ شراب کی حالت میں موت، اٹھائے جاؤ گے شراب کی حالت میں۔ فلم دیکھتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اگر تمہاری موت ہوئی ہے، اسی حالت میں تم کل قیامت میں اٹھائے جاؤ گے گناہ کی حالت میں۔ جس حالت میں تمہاری موت ہوئی ہے اسی حالت میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں کہ نہیں، کتنا کہیں بھی جائے حادثہ ہوتا ہے، مرڈر ہو گئے لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، مرڈر ہو جائے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہیں کچھ بم بلاسٹ ہو جائے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کہیں اور کچھ حادثہ ہو جائے اس جائے واردات سے لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کہیں حکومت والا، کہیں کوئی حکومت کا آدمی، کوئی پولیس آ کر کے جس جگہ پر حادثہ ہوا ہے وہاں جو آدمی دیکھے گا اس کو پکڑ کر کے لے کے جائے گا، جو آدمی ملے گا اس کو پکڑ کر کے لے کے جائیں گے، اور جا کر کے اندھا دھن اس کے ساتھ میں مار پیٹ کی جائے گی، اور پھر سوشل میڈیا میں دکھایا جائے گا کہ ہم نے اتنوں کو اس حادثے کے تعلق سے مارا پیٹا، سزائیں دی، حالانکہ وہ بے قصور ہوتا ہے۔ ابھی کورٹ میں فیصلہ چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہاں
جو ہے ایسا اس کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا ہے، یا تو وہ اسی جگہ باہر آتے وقت میں اس کی لاش آ جاتی ہے، یا آدھا ادھورا مار دیا جاتا ہے، ہاسپٹل میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے۔ موت کے وقت جہاں حادثہ ہوتا ہے وہیں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو اور اس کو حکومت گناہ کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ اور جب ایسا ماحول ہے تو پھر جب آدمی کوئی گناہ کی حالت میں مر جائے، قیامت میں اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جس جگہ تم دنیا کے اندر یہ ماحول دیکھ رہے ہو، ویسا ہی ماحول اس کو مرنے کے بعد اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کا قانون اندھا ہوتا ہے، جو مل گیا اس کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، بے قصوروں کو سزا نہیں دی جاتی جس طرح کے یہاں دی جاتی ہے۔ تو جیسا زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت ہوگی ویسا ہی کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ تو کیسے کیسے ظالم آج ہماری حکومت میں، ہمارے یہاں ملک میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت ظلم، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار کر دیا ہے، حرام کر لیا ہے، تم بھی ظالموں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ ظالم کی پر اللہ کی مدد کبھی نہیں ہو سکتی، اور مظلوم کی بد دعا اور اس کی آہٹ عرش تک پہنچنے میں کوئی آڑ نہیں آ سکتا۔ کیسے کیسے ظالم گزر گئے دنیا کے اندر۔ فرعون کو کون نہیں جانتا، نمرود کو کون نہیں جانتا، ان کا کتنا برا انجام ہوا ہے۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا، ابو جہل اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس کے پورا جسم کیڑے، زندہ رہتے ہوئے اس کے جسم کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا۔ اتنی بدبو پھیلتی ہوئی گئی کہ لوگ اس کو، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹیاں اس کو ڈسٹ بن میں جا کر کے، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں جا کر کے پھینکیں۔ بدبو اتنی بہت پھیل گئی، آخر میں کالے کلوٹے حبشیوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے ان کو پیسے دے کر کے، اجرت دے کر کے، لکڑیوں سے قبر کو کھودنے کے بعد لکڑیوں سے اس کو ڈھکیلا گیا۔ اتنی دردناک موت ابو جہل کی ہوئی۔ تو ایسے ایسے ظالم دنیا کے اندر گزرے ہوئے ہیں۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں، وہ روزے ایک تو موت کے فیصلے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کی، جب میرے موت کا فیصلہ ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ میں روزے سے رہوں اس وقت۔ اسی طرح دوسری وجہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے جو روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے کرتوت پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اعمال، ان کے کارنامے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس مہینے میں میرے اعمال پیش ہوں، میرے کام پیش ہوں، میرے کرتوتیں پیش ہوں، میرے کارنامے پیش ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میرا کیا کرتوت وہاں پر پیش ہو، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے رہوں، میں روزے میں مبتلا رہوں، روزے میں مصروف رہوں، میں نیکیاں کرتے ہوئے رہوں، جب میری نیکیاں پیش ہوتی ہیں تو میری نیکیاں میں مصروف رہوں۔ روزہ رکھنے والا نیکیوں میں مصروف ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر کی، تو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ کیسا، آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، انکم ٹیکس کا جب ریڈ کہیں پر پہنچتا ہے، پڑتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا حساب و کتاب فلاں مہینے میں ہونے والا ہے، میرے پاس اپارٹمنٹ ہے، میری گاڑیاں ہیں، میری جائیداد ہے، اور انکم ٹیکس کا ریٹ فلاں مہینے میں پڑنے والا ہے، تو آدمی کیا سوچے گا؟ اس کے آنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرا حساب کتاب پورا کلیئر ہو، جو بھی میں نے انکم ٹیکس اس سے پہلے نہیں دیا ہے جا کر کے میں بھروں، ٹیکس بھروں، جزیہ دوں، پورا کلیئر کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب انکم ٹیکس کا آفیسر آئے گا، دیکھا جائے گا، اس سے کچھ بات چیت کر لے کے مسئلہ رفع دفع کریں گے، ایسا نہیں چاہے گا آدمی۔
کیونکہ وہ انکم ٹیکس والے آئیں گے سیدھا سیدھا ضبط کریں گے اور اس کو جیل میں ٹھوسیں گے، معلوم ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے، جب یہ دنیا کے کارندے اور نمائندے انکم ٹیکس کے آفیسر کے آنے کے خوف سے آدمی اپنے دنیاوی تمام کام کاج سے حساب کتاب کو کلیئر رکھنے کی خواہش کرتا ہے، حساب کتاب کو صاف رکھنے کی خواہش کرتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہو جائے اور اسے ڈر بھی لگا رہتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اگر مجھے اس مال کا حساب نہیں دینا ہے، مال کو چھپانے کی کوشش کرے گا، جائیداد کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اپنے ملک سے باہر کسی اور بینک میں رکھ کر وہاں رکھ کر چھپانے کی کوشش کرے گا کہ کہیں انکم ٹیکس کی نظر نہ پڑ جائے، یہاں وہاں چھپانے کی کوشش کرے گا انکم ٹیکس بچانے کے لیے۔ یہ دنیا کے انکم ٹیکس کے آفیسر کا اتنا خوف ہے، آخرت کے اعتبار سے سوچئے، اللہ کے جب آفیسر حساب کتاب لینے پر آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، اسی مہینے میں اعمال پیش کی جاتے ہیں، جانچا جاتا ہے کہ کس شخص نے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے غلط کام کیے، کتنی مرتبہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کتنی مرتبہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنی مرتبہ اس نے لوگوں کو توڑا ہے، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، ایک دوسرے کی برائی کی ہے، فتنے فساد پھیلایا ہے، انتشار پھیلایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندوں کے اعمال پیش ہوں تو میری خواہش یہ ہے جب میرے اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں روزے سے رہوں۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے، جس طرح انکم ٹیکس کے آفیسر حکومت کے آفیسروں سے آدمی ڈر کر اپنے حساب کتاب کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح آخرت کے آفیسروں سے ڈرو، آخرت کے آفیسروں سے ڈر کر اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان سے پہلے اس شعبان کا مہینہ تمہارے اعمال کو جانچا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، تم نے کتنا جو جھوٹ بولا ہے، کتنے اچھے کام کیے ہیں، سارے اعمال تمہارے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے جو روزہ رکھتے تھے اس وجہ سے کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں جب پیش ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں نیکیوں میں مصروف رہوں، میں روزے سے رہوں، یہ حضور کی خواہش تھی۔ تو لہٰذا ایک وجہ تو یہ ہے، یہ دوسری وجہ یہ ہوئی آدمی کو اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری وجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کیونکہ حضور ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کسی مہینے میں سفر میں جانے کی وجہ سے یا بیمار رہنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب وہ قضا ہو جاتے تھے تو حضور ان مہینے کی، حالانکہ نفل روزوں کی قضا نہیں ہے، صرف فرض روزوں کے علاوہ، واجب روزوں کے علاوہ اس کی قضا نہیں ہوتی، نفل روزوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن حضور ان ایام 20 کی روزوں کی عظمت، اس کے احترام، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی عظمت بتانے کے لیے حضور شعبان کے مہینے میں پچھلے مہینوں کے ایام 20 کی روزہ رکھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، قضا کیا کرتے تھے کہ پچھلے مہینے جو ہے میرے روزے ایام 20 کے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ روزوں کو میں رکھ لوں۔ لہٰذا شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، قضا روزے بھی۔ تو یہ بھی وجہ حضور سے مروی ہے جو حضور اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح
چوتھی وجہ یہ ہے، حضور اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ جو رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ محترم مہینہ، معزز مہینہ، روزے والا مہینہ، اور جو مہمان آتا ہے اور جو مہمان جس صفت کا ہوتا ہے اس کا استقبال، اس کا احترام اسی صفت سے کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی خاص صفت وہ روزے کے مہینے کی ہے، لہٰذا حضور کو معلوم رمضان کا مہینہ شعبان کے بعد آنے والا ہے، یہ مہمان ہے، اس کا استقبال کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ ہم اس کا استقبال روزوں سے کریں گے، لہٰذا حضور یہ مہمان نوازی، اس کی تعظیم، رمضان کی تعظیم کے طور پر حضور جو ہے کثرت سے روزہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، آدمی آنے والا اگر ہمارے یہاں ملک میں، ہمارے شہر بلگام میں اگر کوئی سیاسی لیڈر آ جائے، سیاسی لیڈر جس کی صفت ہوتی ہے، ابھی اس زمانے میں سمجھنے کے لیے تو بہت آسان ہے، سیاسی آدمی مطلب منافق ہے، جہاں جائے گا جیسا دیس ویسا بھیس، اس کو کرپشن، اس کو مال کی لالچ، اس کو نفرت پھیلانا آتا ہو، اس کو ہوا بگاڑنا آتا ہو، اس کو ہوا خراب کرنا آ جاتا ہو، اس کو آپس میں افتراق، آپس میں اختلاف، پورے ملک میں انتشار پھیلانا جو شخص جانتا ہے اسی کو آج سیاست کہا جاتا ہے۔ جو مال کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے مال کو لوٹنا جو اچھی طرح جانتا ہو، چالاک جو سب سے زیادہ ہوتا ہو، آج اس کی صفت سیاسی آدمی کی ہو چکی ہے۔ سیاسی لیڈر اگر کہیں آ جائے اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے سامنے بڑے بڑے سود خوروں کو لایا جاتا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے گھوٹالہ کرنے والے کھڑے رہتے ہیں، آئیے آئیے، ہم آپ کا احترام کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ جو سامنے والے کی صفت ہے ویسا ہی آدمی اس کا استقبال کرتا ہے۔ اگر فلمی ایکٹر کہیں آ رہا ہے اس کا استقبال لوگ کیسے کریں گے؟ لڑکیوں کے ذریعے سے، ناچ گانے کے ذریعے سے، بے حیائی کی چیزوں سے۔ آنے والا مہمان فلمی ایکٹر ہے، اداکار ہے، اس کی مہمان نوازی، اس کا استقبال اس کے صفات کے حساب سے، اس کی خاصیتوں کے حساب سے، اس کے کمالات کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کسی جگہ اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، اللہ والے اگر بزرگ آ جاتے ہیں، کوئی بڑی شخصیت، ولی صفت، صاحب دل آدمی، صاحب دل ہستی اگر کوئی کسی جگہ، کسی مسجد میں، کسی پروگرام میں آتے ہیں تو ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے؟ آنے سے پہلے قرات شروع کی جاتی ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو ان کے سامنے بہترین قرات کرنے والے کو، قاری صاحب کو بٹھایا جاتا ہے، بہترین اچھے انداز میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے والے نعت خواں کو تیار کیا جاتا ہے۔ فلاں بزرگ آ رہے ہیں، ان کو پسند ہے قرات، ان کو پسند ہے تلاوت، ان کو پسند ہے حضور کی شان میں کا نعتیہ کلام، ان کو پسند ہے، ان کے حساب سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کی شان، ان کے صفات کا، ان کے اخلاق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تھوڑی ایسا ہوتا ہے اگر سیاسی آدمی آ جائے تو اس کے شان میں، اس کے استقبال میں قرات پڑھی جاتی ہے یا پھر نعت پڑھے جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ اس کی استقبال اس کے حساب سے، بزرگوں کا استقبال بزرگوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ حضور نے فرمائی کہ آنے والا مہمان رمضان کا مہینہ ہے، رمضان روزے کا مہینہ، رمضان روزے کا مہینہ ہے، لہٰذا شعبان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے اور اس کی تیاری کریں گے رمضان کی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ ہمارے زمانے میں
رمضان کا استقبال، رمضان کا احترام اس مبارک مہینے کا کیسا کرتے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں کیسا ہوتا، اولیاء کے زمانے میں کیسا ہوتا، تابعین کے زمانے میں کیسا ہوتا، اللہ والے کیسے جو ہے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، جس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے سے ہی وہ اپنا معمولات بنا لیتے، شیڈول بنا لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح کیا کیا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری کا وقت الگ، اٹھنے کا وقت الگ ہے، اور نماز کا وقت الگ ہے، تلاوت کا الگ ہے، اور قرآن کے پڑھنے کا وقت الگ ہے، سونے کا وقت الگ ہے، کھانے کا وقت الگ ہے، افطاری کا وقت الگ ہے۔ جو عام مہینوں کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جو ہوتا ہے وہ پورے مہینوں کے علاوہ شیڈول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں کوئی 4 بجے اٹھ کر کھاتا نہیں، کوئی 4 بجے اٹھ کر کے روٹی نہیں کھاتا، کوئی 4 بجے اٹھ کر کے گوشت نہیں نوش کرتا، رمضان کے مہینے میں کرتا ہے۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے رمضان کے مہینے سے پہلے ہی وہ ایسا رہا کرتے تھے جیسا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ رمضان کے مہینے کا استقبال، اس کا احترام ہے۔ اسی طرح علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہوں نے لطائف المعارف میں یہ بات لکھی ہے، کان یقال شہر شعبان شہر القراء، فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے مسجد میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے ہر گھر میں ایسا ماحول ہو جاتا کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ چڑھ جاتا تھا، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ نہیں ہے، یہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہو چکا ہے۔ تلاوت اتنی عام ہو جاتی تھی، ہر گھر میں ہر فرد تلاوت میں مشغول ہو جاتا تھا، یہ ان کے زمانے میں ماحول بن جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں کیسا ماحول بنا ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ تو، شعبان کا مہینہ تو چھوڑو، رمضان کے مہینے میں بھی ہم اتنی بے حرمتی کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جو کام، جو غلط کام ہم رمضان کے مہینے کے علاوہ جو نہیں کرتے تھے، دن بھر آدمی رمضان میں دن بھر ٹی وی نہیں دیکھتا، رمضان کے علاوہ کے مہینے میں آدمی ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھتا، موبائل لے کر کے نہیں بیٹھتا تھا، فلمیں دیکھتے ہوئے نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، روزہ رکھ لیے، پورے 24 گھنٹے کچھ کام نہیں ہے، ہم اس کام کو کیا کریں گے؟ ہم پورے مہینہ، پورا دن فون لے کر کے بیٹھ جاتا ہے آدمی، بجائے تلاوت میں مشغول ہونے کے، بجائے اچھے کام میں مشغول ہونے کے، ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کے، آدمی جو ہے گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو اسی طرح حضرت عمرو بن قیس ملائی، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، حضرت عمرو بن قیس ملائی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں، اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ وتفرق لقراءۃ القرآن، فرماتے ہیں حضرت عمرو بن قیس ملائی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ ہی داخل ہو جاتا تو ہم اپنے دکانوں کو بند کر دیتے، پورا وقت فارغ ہو جاتے، اور پورا وقت ہم قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے یہاں الگ سے رمضانی تاجر پیدا ہو چکے ہیں، رمضانی تاجر، ابھی سے ان کا
ان کا سروے شروع ہو گیا، کہاں سے مال لائیں؟ شعبان کی مہینہ، آپ لوگوں کو شعبان کی آج کون سی تاریخیں نہیں معلوم ہوگی، لیکن ان بزنس مینوں کو، ان رمضانی تاجر کو پتہ ہوگی ابھی رمضان کا مہینہ آنے میں اتنے دن باقی ہیں، اتنا وقت باقی ہے، اتنے ایام باقی ہیں، کہاں سے مال لاؤ، کتنا گودام ہے، کہاں اچھا ملے گا، کون سا مال اچھا ملے گا، ابھی سے سروے شروع ہو چکا ہے۔ یہ رمضان کی تیاریاں تمہاری ہے، یہ رمضان کی تیاریاں ہیں، اور یہ ہمارے یہاں تو دربار گلی میں جو ماحول لگتا ہے، فرنے کے آئٹم اور وہ فرنے کی دکان والے لوگوں کے رمضان کے برکات کو تباہ و برباد کرنے کے پورے آلات و اوزار پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہاں گودام لگائیں، اتنے فرنے کے آئٹم بنائیں، کون سی دکان کہاں لگائی جائے، یہ چوراہے پر اچھا ہوگا، وہ چوراہے پر اچھا ہوگا، یہ سرکل میں بہت اچھا ہوگا، کون سا ٹیسٹ والا ہونا چاہیے، یہ ٹیسٹ والا ہونا چاہیے، ابھی سے سب کچھ شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شعبان کی کیا تاریخ، ان لوگوں کو پتہ ہے، اور ان لوگوں کو اپنے مال کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، مال میں ترقی کی وجہ سے، بہت سارے لوگ وہ ہیں کچھ سال بھر کچھ نہیں کرتے، رمضان کے ایک مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں، سال بھر کمانے کی ضرورت نہیں، سال بھر دوڑتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، وہاں انویسٹ کر لیے سلیپنگ پارٹنر کے نام پر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے رہیں گے، کیونکہ رمضان میں اتنا کما لیا ہے کہ سال بھر بھی اتنا نہیں کما سکتے۔ یہ آج ہمارا ماحول ہو چکا ہے۔ تو رمضان کی تیاری ایسے نہیں کی جاتی، یہ سمجھو رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے اپنے کاروبار سے وقت نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے تجارت کو کم کرنے کی چاہیے، اپنے وقت کو بچا کر اعمال میں لگانے کی کوششیں کی جانی چاہیے، اپنے ہر کام کو بچا کر کے زیادہ سے زیادہ میں روزے میں لگاؤں، تلاوت میں لگاؤں، قرآن میں لگاؤں، ماحول قرآن والا بن جائے، ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔